اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ نیکی کی تسکین ہے، روح کی تسکین ہے۔ جب تک اس کی روح بے چین ہے اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتی۔ اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے نیکی کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ چاہے کتنی انسان زندگی بسر کر لے، کھا لے، پی لے، دنیا میں عیش کر لے، لیکن روح اس کی بے چین ہو۔ اور روح کی تسکین کے لیے وہ قرآن مجید سیکھے گا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے گا، پھر اس کا دل جو ہے وہ اطمینان ہوگا، مطمئن ہوگا کہ اب مجھے فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو آپ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے، یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے روح کی تسکین کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ بے چین ہوتے ہیں کہاں سے مجھے اس کی تسکین ملے، اور اس کو اللہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ بس یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا، دوسرا تیسرے کے ساتھ ملا، اس نے اس کو دعوت دی، قرآن مجید کی دعوت دی، تو وہ اپنے ایمان کی بدولت، اپنی تسکین کی بدولت یہاں آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال بال جو ہے اللہ اپنی کورٹ میں نہیں رکھتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو پیدا کرنے کے بعد وہ جہنم میں پھینک دے گا کہ جاؤ بھی جہنم میں چلے جاؤ، نہیں، اس کے لیے سارے مواقع، سارے اسباب فراہم کرے گا اور حجت پوری کرے گا کہ یہ لو، اب تم نہیں یہ کہہ سکتے کہ مجھے راستہ نہیں ملا تھا، اب میدان تمہارا لگ گیا، آؤ میدان میں، راستہ یہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کو کوئی فن آ جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کر کے روٹی کمانا جو مشکل ترین کام ہے، بارش ہو، موسم کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، دن رات کتنے چھوٹے بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اپنے بچوں کے لیے، پرورش کے لیے روٹی کمانی ہے، تو کتنی مشقت ہے اس کے لیے۔ جتنی مشقت انسان روٹی کمانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشقت یہ قرآن مجید کے حوالے سے کرنی پڑتی ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی نیا شخص آ جائے تو وہ اپنے ایمان کی بدولت ہے، وہ متلاشی تھا اس بات کا، وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ یار مجھے کوئی قرآن مجید سکھائے، قرآن مجید پڑھائے، تو یہ اللہ کی مہربانی اس پر ہوئی ہے۔ اب راستہ کھلے گا، اب ان کو راستہ ملے گا کہ اچھا یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس طرح سے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بچپن میں کہیں پڑھا تھا، اس کے بعد تو دنیا کے کام کاج میں انسان ایسا لگا پھنس کے رہ گیا۔ تو ایک وقت آتا ہے جب آدمی کی روٹی پوری ہو جاتی ہے، گھر بھی بن جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، کاروبار بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ جو تشنگی رہتی ہے کہ ہائے میں نے قرآن نہیں پڑھا، اس طرح میری یہ تسلی پوری ہو جائے، تو اس کی تسلی تشفی کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو ایک موقع مل جاتا ہے پھر امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو کتنا سیکھنا ہے، کب تک سیکھنا ہے، مرتے دم تک سیکھنا ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ انسان اپنی روح کی بدولت نیکی کرنے پر مجبور ہے، چاہے کوئی انسان عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، برہمن ہو، شودر ہو، کوئی گٹر صاف کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنے نیکی کرے گا تو وہ اس کو سکون اور مطمئن ہوگا، اور اس کے نزدیک جو نیکی ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو وہ روح کی تسکین کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے روح کی تسکین جو ہے وہ وحی کا ذریعہ، بذریعہ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، قرآن و سنت، یہ ہے نیکی کا کل ذریعہ۔